الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى في مقام آخر إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے انتہائی واجب الاحترام دوستو بزرگوں، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کائنات کے اندر قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب ارتقائی مراحل سے گزرتی ہیں۔ اس اصول کے مطابق کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی چیز نہیں جس کی ابتدا ہو اور انتہا نہ ہو، اور جس کی انتہا ہو اور اس کی ابتدا نہ ہو۔ دن کی بھی ابتدا ہے اور دن کی انتہا بھی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے، دن کی ابتدا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، دن کی انتہا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس کی زندگی کی ابتدا ہے۔ بدن سے روح نکلتی ہے، یہ زندگی کی انتہا ہے۔ تو اسی اصول کے مطابق نبوت کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے نبوت کی ابتدا ہوئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نبوت کی انتہا کب ہے، کہاں ہے۔ اس دنیا کے اندر تین بڑے آسمانی مذاہب پائے جاتے ہیں: یہودیت، عیسائیت اور مسلمان۔ تو قرآن مجید کے اندر آپ علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نبوت کی انتہا کی۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، تو انتہا حضور علیہ السلام پر ہوئی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، اے بنی آدم تمہارے اندر تم میں سے رسول آئیں گے۔ کتنے رسول آئے؟ 1000 آئے، 1,00,000 آئے۔ اللہ نے کوئی تعداد متعین نہیں کی۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے، جس کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے، جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، البتہ تحقیق ہم نے حضرت نوح علیہ السلام و ابراہیم کو نبی بنا کر بھیجا۔
لیکن بعد کے اندر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمْ النُّبُوَّةَ، ہم نے ان کی ذریت میں نبوت کو جاری کیا کہ نہیں نبوت جاری ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نبوت ختم نہیں ہوئی۔ خود آگے قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِمْ بِالرُّسُلِ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی نبی اور رسول آئیں گے۔ پھر آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں جو حضور علیہ السلام سے پہلے تشریف لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بعد 571 سال کا فرق ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں مبشرم برسول یاتی من بعدہ اسمہ آدم اسمہ احمد، میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں آخری نبی نہیں ہوں، میرے بعد بھی ایک نبی آئے گا کہ جس کا نام اللہ رب العزت نے احمد رکھا ہے، کہ پھر آخر میں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور علیہ السلام نے آ کر ارشاد فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت اخی عیسیٰ، میں ابراہیم علیہ السلام اپنے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور اپنے بھائی عیسیٰ بن مریم کی بشارت ہوں۔ تو عیسیٰ حضرت حضور علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد آیا، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تمام انسانیت کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ نبوت کا ابتدا ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا۔ تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، ان کے بعد قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا۔ اس کو شریعت کی اصطلاح میں عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اب عقیدہ ختم نبوت عقیدہ توحید کے بعد ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کے بغیر ہم مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی عقیدہ ختم نبوت کو جانتا بھی ہو اور مانتا بھی ہو۔ عقیدہ ختم نبوت کو آپ علیہ السلام کی آپ علیہ السلام کی 210 احادیث کے اندر بیان کیا گیا، اور قرآن مجید کے اندر 100 مرتبہ قرآن مجید کے اندر 100 مرتبہ اس عقیدے کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن افسوس سے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو، ہماری عورتوں کو اس عقیدے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ تو میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے دوست احباب کو عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتلائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کرجل من بنا بنیانا، میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال اور شخص کی طرح ہے کہ جس نے کوئی گھر بنایا، کوئی محل بنایا ہو، فحسن ہو واجمل ہو، اس گھر کو، محل کو احسن طریقے سے بنایا، جتنی اس کے اندر خوبصورتی ہو سکتی تھی اس نے اس کے اندر لگائی۔
इल्ला मौदिया लबिनतिन मिन ज़ाविया, सिर्फ एक कोने से एक ईंट की खाली जगह छोड़ दी। फजाल अन्नासु यतूफून बिही व यतअज्जबून लहू, जब लोग आए उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया और बड़े ताज्जुब से कहने लगे, बनाने वाले ने, कारीगर ने अपनी महारत दिखाई है, लेकिन हल्ला वुज़ियत हादिही लबिनतु, सिर्फ एक कोने से एक खाली जगह क्यों छोड़ दी एक ईंट की जगह? अगर ये ईंट रख देता तो महल मुकम्मल हो जाता, इसमें किसी किस्म का ऐब और नक्स नजर ना आता। सिर्फ एक ईंट की वजह से पूरे महल के अंदर नक्स और ऐब नजर आ रहा है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये दुनिया के महल की मिसाल थी। एक अल्लाह ने कसरे नबुव्वत तैयार किया था, नबुव्वत का महल बनाया था। फ़ाना हाज़िही लबिनतु, उस नबुव्वत के महल की आखिरी ईंट मैं मोहम्मद हूँ। खुतिमा मिन नबिय्युन, अल्लाह ने मुझ पर नबुव्वत का सिलसिला खत्म नबुव्वत का ताज रख के नबुव्वत के सिलसिले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अब कसरे नबुव्वत मुकम्मल हो चुका है, मेरे बाद कोई नया नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। आसान लफ्ज़ों में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ताकि ये अकीदा हर किसी के समझ में आ जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलुल अंबिया आदम व आखिरुहुम मोहम्मद, सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और सबसे आखिरी नबी मैं मोहम्मद हूँ। आप जानते हैं कि पहला उसे कहते हैं कि जिससे पहले कोई ना हो। तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के अंदर पहले नबी और रसूल है, उससे पहले कायनात के अंदर कोई नबी और रसूल नहीं है। और आखिरी उसे कहते हैं कि जिसके बाद कोई नबी और रसूल ना हो। कि मैं मोहम्मद आखिरी नबी हूँ कि मेरे बाद कोई नबी और रसूल पैदा नहीं होगा। तो शरीयत की इस्तिलाह में इसको अकीदा ख़त्म नबुव्वत कहते हैं। अकीदा ख़त्म नबुव्वत की अहमियत क्या है? अल्लामा इब्न नुजैम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, इज़ा लम यअरिफ मुहम्मदन आखिरुल अंबिया फलैसा बिमुस्लिम, जो शख्स ये बात नहीं जानता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर मुसलमान नहीं है। हुजूर को आखिरी नबी जानना ये ईमान के लिए शर्त है। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि हमें पता ही नहीं कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं। हमारी नौजवान नस्ल को पता नहीं कि अकीदा खत्म नबूवत से क्या मुराद है। हमारी औरतों को पता नहीं कि खत्म नबूवत किसे कहते हैं और हमने कभी बतलाया ही नहीं है। और मुनकरीन खत्म नबूवत कादियानी और मिर्जाइयों का सबसे बड़ा शिकार यही लोग होते हैं जो दीन से दूर हैं, जो बेरोजगार हैं, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नौजवान और बच्चियां जिनको अकीदा खत्म नबूवत के बारे में पता नहीं है, जिनको दीन के बारे में बिल्कुल पता नहीं, यही कादियानी और मिर्जाइयों का शिकार होते हैं। इनकी औलाद कादियानी और मिर्जाइयों का शिकार होती है, फिर वो हमारे खत्म नबूवत दफ्तरों में आते हैं कि मौलवी साहब हमारा बच्चा तो कादियानी और मिर्जाई बन गया है। कादियानी और मिर्जाई अपने इलाके में उसको ले गए हैं। वही नौजवान नस्ल जो मस्जिद में उस वक्त दाखिल होती है जब मौलवी साहब खुतबा दे रहे होते हैं और जुमे के बाद सलाम फिरने के बाद दुआ से पहले बाहर निकल जाती है, जिसने कभी मौलवी साहब की बात ही नहीं सुनी, उनको क्या पता कादियानियत किस बला का नाम है, मिर्जाई कौन होते हैं, मुसलमानों को किस तरह गुमराह करते हैं। फिर बेचारे फिर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे तो कादियानियों के हत्थे चढ़ गए हैं। क्यों? हमने बचपन में उनकी तरबियत ही नहीं की, अपने बच्चों को बतलाया ही नहीं खत्म नबूवत किसे कहते हैं, दीन की तरबियत नहीं दी अपने बच्चों को, दीन के बारे में नहीं बतलाया। यही औलाद क़यामत वाले दिन वालिदैन का गिरबान पकड़ेगी। या अल्लाह, हमारे वालिदैन ने दुनिया के अंदर हर चीज की तरबियत की थी, दुनिया की हर चीज सिखलाई थी, लेकिन दीन के बारे में नहीं बतलाया था। ये औलाद जिम्मेदार, ये वालिदैन जिम्मेदार है। इन वालिदैन से बात पुरस होगी क़यामत वाले दिन कि आपने दीन के बारे में बतलाया था।
آپ نے اپنی اولاد کو مسجد میں لے کر آئے تھے، آپ نے اپنی اولاد کو نماز کے لیے کہا تھا؟ نہیں بتلا، ہم کہتے ہی نہیں ہیں۔ ساری رات ہماری اولاد موبائل دیکھتی ہے، رات کو لیٹ سوتی ہے، نماز صبح کے نہیں پڑھتی، سوئی رہتی، ہم نہیں اٹھاتے، تس سے مس نہیں ہوتا، ہم کہتے بھی نہیں ہیں۔ حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، 10 سال کا ہو جائے نماز کا کہو، اگر نماز نہیں پڑھتا تو ہاتھ کے ساتھ مارو کہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، نماز کے لیے کہو۔ بڑی بڑی اولاد ہے، سوئی رہتی ہے، ہم نماز کے لیے کہتے نہیں، ٹس سے مس نہیں ہے۔ یہی اولاد قیامت والے دن والدین کا گربان پکڑے گی۔ یا اللہ، دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہمیں بتلایا تھا، لیکن دین کے بارے میں نہیں بتلایا تھا، دین کے بارے میں توجہ ہی نہیں کی تھی ہمارے، تو اللہ رب العزت ہمارا گربان پکڑے گا۔ ہم سے پوچھیں گے، والدین سے، مردوں سے پوچھیں گے، آپ نے اپنی خواتین کو نماز کے لیے کہا تھا، دین کے بارے میں بتلایا تھا، حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بتلایا تھا؟ ہماری اولاد کو خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے، ام المومنین کے نام نہیں آتے، ازواج مطہرات کے نام نہیں آتے، ہم ٹس سے مس نہیں ہے۔ میری اور آپ کی ماں کے بارے میں شک ہو سکتا ہے کہ یہ میری ماں ہے کہ یا نہیں ہے، وہ میں جن کو قرآن مجید نے کہا ہے ان کے بارے میں ہمیں نہیں، آپ پوچھ لیں ازواج مطہرات کے نام کیا ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے نام کیا ہے، نہیں آتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کے نام کیا ہے، 4 صاحبزادیاں نہیں آتے، 3 صاحبزادے نام پوچھے نہیں آتے، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں آتا۔ میرے موبائل کے اندر ایک ویڈیو کھڑی ہے، بڑے بڑے نوجوان ہاتھ کے اندر موبائل پکڑا ہوا ہے، ساتھ آ کر پوچھتا ہے کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا، نہیں آیا، انہوں کو نہیں آیا، وہ اس سے پوچھ رہے ہو تم بتاؤ، وہ کہتے ہیں تم بتاؤ تم بتاؤ، ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں، نہیں آتا، آگے کہتے ہیں سٹڈی کریں گے بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ کیوں؟ جس ذات کے نام پر ہم کھا رہے ہیں اس ذات کا نام ہمیں نہیں آتا۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، ہمارے کان میں مولوی صاحب نے اذان دی تھی جب پیدا ہوئے تھے، بڑے ہو کر حضور کے نام پر کھا رہے ہیں، اس کی ختم نبوت کے بارے میں پتہ نہیں ہے، حضور کے نام کے بارے میں پتہ نہیں ہے، خلفائے راشدین کے نام نہیں آتے، پہلا خلیفے کا نام کیا ہے پوچھتے ہیں، پتہ نہیں ہے آگے۔ کیوں؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم نے اپنی اولاد کو مسجد اور مدرسے کے ساتھ لگایا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی اولاد کو دین کے بارے میں بتلایا ہی نہیں ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہے، سکول جا رہا ہے، اتنا بڑا بیگ اٹھایا ہوا ہے، اٹھتا نہیں ہے، کتابوں کا بھرا ہوا ہے، بچے سے اٹھایا نہیں جاتا، لیکن دین کے بارے میں پتہ نہیں ہے، نماز کے لیے نہیں بتاتے ہیں، قرآن کے لیے نہیں بھیجتے ہم کو۔ میرے دوستو، جب قبر میں جائیں گے پھر پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا ضائع کر دی ہے، ہم دنیا کہاں گنوا بیٹھے، یہ قبر میں پتہ چلے گا، جب آنکھ بند ہوگی نا پھر پتہ چلے گا تو ہم نے دنیا ضائع کر دی۔ اس لیے وقت ہے کہ اپنی اولاد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں بتلاؤ، اپنی اولاد کو دین کے بارے میں بتلاؤ، عالم نہ بناؤ، حافظ نہ بناؤ، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ جس کو عالم بنا دے، جس کو حافظ بنا دے، یہ اللہ کی دین ہے، وہ خوش نصیب ہے، لیکن خدا کے لیے اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، اپنی اولاد کو دیندار بناؤ، یہ دیندار بننا فرض عین ہے، دیندار بننا فرض عین ہے، 5 وقت کا نمازی ہو، دین کے بارے میں پتہ ہو، اتنا تو بناؤ اپنی اولاد کو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری نسلوں کو، ہماری اولاد کو حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ آخری بات، رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہماری سحری اور افطاری کے وقت دسترخوان قادیانی مصنوعات سے پاک ہو، قادیانی اور مرزائیوں کی مصنوعات ہمارے گھروں میں نہ آئے، تاکہ ہمارا روزہ بھی محفوظ رہے، ہماری نماز روزہ سب کچھ محفوظ رہے۔ قادیانی مصنوعات کون سی ہیں؟ قادیانی شہزان کمپنی قادیانیوں کی ہے، شہزان جوس ہے، چٹنی ہے، اچار ہے، کیچپ ہے، شہزان کمپنی کا سمرقند کا، گرمیاں آ رہی ہیں، میٹھا شربت ہے، پنجاب آئل مل قادیانیوں کا ہے، زیکا گھی، کینولا آئل،
یہ قادیانیوں کا ہے، اس کا مکمل بائیکاٹ کریں۔ مشموم کمپنی قادیانیوں کی ہے، شاہتاج چینی قادیانیوں کی ہے، پاران کمپنی قادیانیوں کی ہے، یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں تاکہ ہمارا حصہ کچھ نہ کچھ حصہ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ قادیانی مصنوعات کا پیسہ قادیانی جماعت کے پاس جاتا ہے، پھر وہی پیسہ قادیانی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، مسلمانوں کو مرزئی اور قادیانی بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ قادیانی مصنوعات کے ذریعے ہمارا پیسہ قادیانیوں کے پاس چلا گیا اور حضور کی ختم نبوت کے خلاف استعمال ہو گیا، کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت سے ہم محروم ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قادیانی مصنوعات سے پاک فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالطهير والإكرام، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد ملك رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم لا نبي بعدي ولا أمة بعدكم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها والمهدي في وسطها وعيسى ابن مريم في آخرها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے درست پروان ہے، ایک مسئلہ سن لیں، میں تھوڑا بہت مفتی بھی ہوں۔ یہ جو جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے نا، جمعہ کی دوسری اذان کے بعد جو مسجد میں داخل ہوگا اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا۔ مسئلہ اسی طرح ہے، کسی مفتی سے پوچھ رہے ہیں جمعہ کی اذان کے بعد جو مسجد میں داخل ہوگا اس کو جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، ہاں آپ کے سر سے جمعہ کا فرض اتر جائے گا۔ اس لیے کوشش کیا کریں جلدی تشریف لائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی بخشش فرما
سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جتنے بھی جماعت دین کا کام کر رہی ہیں یا الہ العالمین سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین مرتے دم تک دین پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، اور قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔